ایسا وظیفہ جسے کرتے ہی فرشتے مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ جو بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ احباب خیریت سے ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی تمام تر حاجات اور ضروریات کو میرا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا عمل بڑا خاص عمل ہے اور ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو کرتے ہی اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ کی تمام تر حاجات اور ضروریات کے لیے یہ عمل کافی اور شافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایسا عمل کہ جس کو کرنے سے اللہ رب العزت اپنا خاص فضل اپنے بندوں کے اوپر فرما دیتے ہیں اور ان کی جو بھی حاجتیں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت پوری فرما دیتے ہیں۔ ایسا بہترین یہ عمل ہے، اس کو آپ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، آپ کو اس میں ضرور کامیابی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل بتاؤں، اگر ہم عمل کی طرف بڑھیں، اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو نیکی کی نیت سے، صدقہ کی نیت سے آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ اچھی بات کا شیئر کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا ہے جو آپ نے طائف کے موقع کے اوپر کی تھی۔ طائف کا واقعہ تمام اہل اسلام بخوبی اس سے واقف ہیں، کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت لے کر طائف کے لوگوں کے پاس پہنچے تھے اور طائف کے لوگوں نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ بڑا ہی دلخراش واقعہ ہے اور اس واقعہ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہمارے تک پہنچا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی جد و جہد ہے اور بہت زیادہ مشکلات اور تکالیف ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گزرے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی گزرے ہیں۔ ان سب نے اس دین کے لیے بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ تکالیف کو برداشت کیا اور پھر یہ دین آج ہمارے گھروں تک اور ہم تک پہنچ سکا ہے۔ تو طائف کے واقعہ کے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی اور آج بھی اگر کوئی اس دعا کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی حاجتیں ضرور پوری ہو جاتی ہیں، اگر وہ پورے خلوص اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے۔ اگر یقین کامل نہ ہو تو پھر ہم جتنے بھی وظائف کر لیں، جتنی بھی ہم دعائیں کر لیں، وہ ہماری رائے گاہ جاتی ہیں، ہمیں ان سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں وظیفہ کیا لیکن ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے وہ وظیفہ کس طریقے سے کیا تھا اور کیا آپ نے پورے یقین کے ساتھ وہ وظیفہ کیا تھا یا یوں ہی آپ نے اس کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کر لیا تھا، تو پھر وہ بتایا جاتا ہے جی وظیفہ تو کر لیا تھا لیکن ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ اصل بات یہی ہوتی ہے، اس چیز کا تو یہ آپ خیال رکھ لیں کہ ایسے لوگ جو وظائف کے اندر ناکام ہوتے ہیں، در حقیقت وہ نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی اور پابندی سے صدقہ نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ہم اپنی اکثر ویڈیوز میں یہ بتاتے رہتے ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ جتنے بھی وظائف آپ کرتے ہیں ان وظائف کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہوں، آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرتے ہوں اور اسی طریقے سے آپ صدقہ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ نکالتے رہتے ہوں، تو پھر آپ یہ وظائف کریں تو آپ کو ان سے مکمل اور صحیح طریقے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم نماز کی پابندی نہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کو ہم روزانہ نہ کریں اور اسی طرح اللہ رب العزت کے راستے میں ہم صدقہ نہ کریں اپنے مال میں سے، اور ہم نہ سمجھیں کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر رکھا ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی مخلوق، اللہ رب العزت کے بندوں کا بھی حق ہے، تو پھر ہمیں اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے وظائف ہمارے لیے، ہمارا ٹائم تو ضرور اس کے اندر لگ جاتا ہے لیکن ان سے جو اصل فائدہ ہے وہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ شروع ہی کیا تھا کہ ہمارا کام ہو گیا، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے معمولات کیا ہیں تو ان کے معمولات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم بتاتے ہیں۔ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان کی عادت ہوتی ہے صدقہ کرنا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی
ان وظائف سے وہی کچھ حاصل کریں جو لکھا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، تو آپ کو بھی ان چیزوں کی پابندی کرنی ہوگی، اور پھر ہی آپ کو ان سے صحیح طریقے سے مکمل طور کے اوپر فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے جو بھی عمل آپ کرتے ہیں اس میں یقین کامل ہونا بھی شرط ہے، اور اس کے ساتھ یہ نماز کی پابندی بھی آپ کیا کریں۔ عمل اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جو بھی آپ کی خاص حاجت ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ عمل آپ رات کو کریں گے، رات کو سونے سے پہلے، اور آپ اس سے پہلے باوضو ہو جائیں گے، وضو کر لیں گے، اور جس جگہ پر آپ کریں گے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اور یہاں ایک اور وضاحت کر دوں کہ خواتین اگر وہ ناپاکی کے ایام میں ہیں تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جب وہ عمل کرنے لگیں تو باوضو ضرور ہو جائیں، پہلے وضو کر لیں پھر یہ عمل کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور پھر آپ نے ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھ لینی ہے، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی۔ ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے، اور اپنی حاجت کو، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ نے اس کو ایک تسبیح پڑھ لیا، پھر آپ نے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر، رو کر اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے لیے دعا کرنی ہے، اور پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ عمل یقین کامل کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، آپ کو ضرور کامیابی ہوگی، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اللہ رب العزت آپ کو اس سے ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ ہماری ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔